خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین ضلع میں ڈینگی بے قابو ہو گیا، 3 مریض ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ منتقل۔ سی او ہیلتھ نے صورتحال سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ایک شخص میں ڈینگی وائرس کی تصدیق، 2 کی ٹیسٹ رپورٹ کا انتظار۔ ضلع کے عوام میں ڈینگی کی آمد پر کھلبلی مچ گئی، جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں نے ڈینگی کی آنے کی دعوت دی، شہری پھٹ پڑے۔ منڈی بہاؤالدین ضلع کام کے ڈینگی کے خلاف غیر مؤثر اقدامات نے ضلع میں ڈینگی وائرس کی راہ ہموار کر دی اور منڈی بہاؤالدین میں ڈینگی سے متاثرہ 3 مریض ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ڈینگی وارڈ میں داخل کر لیے گئے ہیں، جن کا علاج جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈینگی کے 3 کیس رپورٹ ہوئے، جن میں مانگٹ کے رہائشی 56 سالہ منظور احمد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ اسپتال ذرائع کے مطابق شہانہ لو کی 40 سالہ خاتون اور اعلیٰ کے 70 سالہ نوجوان ولید کو ڈینگی کی علامات کے شبے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے خصوصی ڈینگی وارڈ میں داخل کر کے ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ضلع بھر میں صفائی کے ناقص انتظامات اور ڈینگی کے خلاف غیر مؤثر اقدامات کے باعث ڈینگی نے شہر میں ڈیرے ڈال لیے۔ اس تشویشناک صورتحال پر شہری پھٹ پڑے ہیں۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مفتی محمد نے اس صورتحال پر لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم نے تصدیق کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر آزاد جموں کشمیر یونین آف جرنلسٹ ضلع کوٹلی کی تقریب حلف برداری پی ڈبلیو ڈی ریسٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مشتاق منہاس تھے۔ انہوں نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا اور مبارکباد پیش کی۔ اس حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم چودھری۔ جی محمد ندیم۔ آزاد جموں و کشمیر یونین آف جرنلسٹ ضلع کوٹلی کے 9 منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری پی ڈبلیو ڈی ریسٹ ہاؤس کوٹلی میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مشتاق منہاس تھے۔ اس موقع پر مرکزی صدر آزاد کشمیر راجہ نثار احمد خان بھی موجود تھے۔ وزیر اطلاعات مشتاق منہاس نے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا اور نئے منتخب ہونے والے عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے اور اس ستون سے وابستہ افراد نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کی ہیں۔ میڈیا نے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے اور نشریاتی خرابیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے مشکل حالات میں جاندار کردار ادا کیا ہے۔ عوامی مسائل اجاگر کرنے میں میڈیا کے کردار سے انکار ممکن نہیں۔ وزیر اطلاعات مشتاق منہاس کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا دنیا کا بہترین ہتھیار ہے۔ ایل او سی پر بھارتی افواج کی فائرنگ اور کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو بین الاقوامی برادری تک پہنچانے میں میڈیا اپنا مزید کردار ادا کرے۔ یونین آف جرنلسٹ کے 9 منتخب عہدیداروں کو لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے میں اپنا مزید رول ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم، کوٹلی، آزاد کشمیر۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈی گھیب سے۔ راولپنڈی سے پنڈی گھیب غریبہ والا سٹاپ کے قریب کوکنگ آئل اور گھی لے جانے والا ٹرک الٹ گیا۔ کوکنگ آئل روڈ پر بہنے سے روڈ پر شدید پھسلن، روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا۔ پنڈی گھیب غریبہ والا سٹاپ کے قریب کوکنگ آئل اور گھی لے جانے والا ٹرک الٹ گیا، جس سے کوکنگ آئل روڈ پر بہنے سے روڈ پر شدید پھسلن ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ٹریفک پولیس اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئے اور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جس کے باعث روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی لائن لگ گئی۔ ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد چودھری نے اراضی ریکارڈ سینٹر خانیوال کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے اسٹاف کی حاضری چیک کی اور 2 سروس سینٹرز آفیشلز کی عدم موجودگی پر ڈپٹی کمشنر نے اے ڈی ایل آر کو اسٹاف کی حاضری بہتر بنانے کے احکامات کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے سینٹر پر صفائی چیک کی، سائلین سے مسائل دریافت کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے اراضی ریکارڈ سینٹرز کے قیام کا مقصد عوام کو بہترین ماحول میں فوری فردات اور انتقالات کا اجرا یقینی بنانا ہے۔ اراضی ریکارڈ سینٹرز پر سروس ڈیلیوری میں بہتری لائی جائے، عملہ سائلین سے
خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ انہوں نے کہا کہ سائلین سے رشوت وصولی یا محکمانہ امور میں غفلت بارے شکایات پر ذمہ دار کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوامی فلاح کے لیے ضلع خانوال میں بھی پنجاب میونسپل سروس پروگرام فیز 1 کا آغاز ہو گیا۔ پروگرام کے تحت سڑکوں، گٹروں کی مرمت، اسٹریٹ لائٹس، واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس کو فنکشنل کیا جا سکے گا۔ پروگرام سے صفائی کی حالت بہتر اور سیوریج، ویسٹ مشینری کی مرمت وغیرہ کا کام ممکن بھی ہو سکے گا۔ پروگرام میں کوئی نئی اسکیم شامل نہیں ہوگی اور صرف مرمتی کام کیا جا سکے گا۔ پروگرام بارے ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اختر حسین منڈیرا، اسسٹنٹ کمشنرز ذیشان ندیم، رمیز ظفر، غلام مصطفیٰ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ فیصل شہزاد، چیف آفیسرز ضلع کونسل محمد حسین بنگش، چیف آفیسرز میونسپل کمیٹیز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اشفاق احمد چودھری نے اجلاس میں ہدایت کی کہ پروگرام کی SOPs کے مطابق تمام کام لوکل گورنمنٹ کے پاس موجود فنڈ سے کام کروائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاموں کو میں خود مانیٹر کروں گا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ کاموں میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے چیف آفیسرز کو ہدایت کی کہ صفائی مہم کو تیز کیا جائے۔ کسی جگہ پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر نظر آئے تو متعلقہ چیف آفیسرز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ دیپال پور گزشتہ 3 روز سالہ سفیان کے اغوا کے بعد قتل کا معاملہ حل۔ DPO جہاں زیب نذیر خان نے نوٹس دیتے ہوئے متعلقہ SHO کو تمام وسائل بروئے کار لا کر ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ دیپال پور علی سفیان گھر سے کھیلنے کے لیے نکلا تھا۔ علی سفیان کو چند دن پہلے دلاور کوٹ سے کھیلتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ ملزم گرفتار۔ دیپال پور ملزم وارث علی نے گرفتاری پر اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم وارث علی نے 3 سالہ سفیان کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کیا۔ دیپال پور 3 سالہ معصوم بچے کو بدفعلی کے بعد قتل کرنے والا سفاک درندہ پکڑا گیا۔ دیپال پور کے محلہ کوٹ دلاور خان میں وارث نامی سفاک درندے نے 3 سالہ سفیان کو اغوا کر کے بدفعلی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش قریبی خالی پلاٹ میں پھینک دی، جس پر تھانہ سٹی کی پولیس کے SHO فخر شہزاد نے کارروائی کرتے ہوئے درندے صرف ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ سیالکوٹ میں موبائل فونز کے سب سے بڑے ہول سیل ڈیلر سلیکٹ موبائل مارٹ پر خریداری کرنے والے صارفین کے لیے قراردادی میں مختلف انعامات دینے کے حوالے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ موبائل فونز کے سب سے بڑے ہول سیل ڈیلر سلیکٹ موبائل مارٹ پر خریداری کرنے والے صارفین کے لیے قراردادی میں مختلف انعامات دینے کے حوالے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں سیالکوٹ سے ڈاکٹر علی عمران کی اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ موبائل فونز کے سب سے بڑے ہول سیل ڈیلر سلیکٹ موبائل مارٹ وحید مرزا، جوید مرزا، خورشید مرزا، نعمان مرزا کی جانب سے مجاہد روڈ پر نئے ڈسپلے خریداری کرنے والے افراد کے لیے قراردادی کے ذریعے 100 انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیا گیا، جبکہ تقریب میں جنرل مینیجر سلیکٹ موبائل پنجاب امجد علی اور انجمن تاجراں کے نمائندوں انجینئر نوید رضا قادری کے علاوہ موبائل صارفین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے قراردادی میں نکلنے والے وال کلاک، جوسر، استریاں، موبائل فونز صارفین میں تقسیم کیے، جبکہ موٹر سائیکل کی قراردادی پر امام مسجد نے قراردادی میں موٹر سائیکل کا انعام جیت لیا، جبکہ موٹر سائیکل کا انعام ملنے پر وہ بہت خوش ہوئے، جس پر ان کے ساتھ شہریوں نے خوب سیلفیاں بھی بنائی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران، سٹی 5 نیوز، سیالکوٹ۔ سیالکوٹ میں مخیر شخصیات اور بزنس کمیونٹی کے خصوصی تعاون سے 3 کروڑ روپیوں کی لاگت کا یک منفرد اور پرائیویٹ منصوبے کی تکمیل پر سٹی ٹورسٹ بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں سیالکوٹ سے ڈاکٹر علی عمران کی اس رپورٹ میں۔ علی عمران۔
सिटी टूरिस्ट बस की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सैयद बिलाल हैदर, सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन पंजाब चौधरी मोहम्मद हलाक, सूबाई वजीर प्रोवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब मियाँ मोहम्मद हालत, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब महबूब इलाही, RPO गुजरांवाला तारक अब्बास कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सैयद बिलाल हैदर ने कहा कि सियालकोट टूरिस्ट बस अपनी नौयत का मुनफरद प्राइवेट मनसूबा है, जिसको कारोबारी तबका अपनी निगरानी में अपनी मदद आपके तहत मुकम्मल किया है। सियाहत के फरोग के लिए अपनी तर्ज के इस मुनफरद मंसूबे की तकमील पर मजमूई तौर पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं, जिसमें मास्टर टर्मिनल, 16 हाल्टिंग पॉइंट और हेड मराला हाल्टिंग पॉइंट, बमा तफरीही रिजास्ट की तमीर के अलावा एक नकारा बस को डबल डेकर में नए सिरे से तैयारी शामिल है। ये तमाम अखराजात बराह रास्त सियालकोट के मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात और बिजनेस कम्युनिटी ने रजाकाराना तौर पर उठाए हैं और अपनी निगरानी में ज़िले इंतजामिया के विजन के मुताबिक मुकम्मल करवाए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी सूबाई या ज़िले हुकूमत का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि ना तो ये सरकारी तरक्याती स्कीम थी और ना ही इसके लिए कोई बजट मुख्तस किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़ सियालकोट। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। थाना सदर दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग करके 2 खवातीन को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अकराम ने गुज़िश्ता दिनों घरेलू नाचाकी की बिना पर अपनी बहन और भाभी को कत्ल किया था। खबर शामिल करते हैं। थाना सदर दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग करके 2 खवातीन को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अकराम ने गुज़िश्ता दिनों घरेलू नाचाकी की बिना पर अपनी बहन और भाभी को कत्ल किया था। दोहरे कत्ल का वाक़या गुज़िश्ता दिनों दीपालपुर के नवाही गांव किला जवाहर सिंह में पेश आया था। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं जेहलम से, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना गफलत ने एक और मासूम बच्ची की जान ले ली। मज़ीद तफसील जानते हैं जेहलम से हमारे नुमाइंदे आसिफ लोधी से। जी आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। कश्मीर कॉलोनी जेहलम की 9 साल बच्ची सांप के काटने की वजह से इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम लाई गई थी, जो मुबैना तौर पर डॉक्टरों की गफलत की वजह से जान की बाजी हार गई। बच्ची के लवाहिकीन का कहना था अस्पताल में सांप के काटने की सूरत में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन भी मौजूद नहीं थी और डॉक्टर भी अपने होने वाले इलेक्शन की मीटिंग्स में मसरूफ थे। लवाहिकीन ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील की है।